کسی کا کام اچھا چلے پڑوسی کو بخار آ رہا، کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے پڑوسن کے پیٹ میں درد ہے، اسے دورے پڑ رہے ہیں مرگی کے۔ ایک ایک چیز کو اٹھا رہا تھا اور میں اپنے انداز میں پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سید مقیم الرحمان کا مولا ویڈیو کائنات دیکھنے کے لیے اس چینل کو حضرت علی سبسکرائب کریں۔ فرماتے ہیں یار دوسرے سپارے کی آیت ہے، جا کر کے دیکھنا ترجمہ اعلی حضرت والا اٹھانا، اس کے حاشیے پہ نا لکھا ہوا ملے گا۔ علی فرماتے ہیں کہ کسی تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ پانی خشک ہو جائے، پھر اس زمین پہ گھاس اگ آئے، جم آئے، اور اس گھاس کو علی فرماتے ہیں میری بکریاں کھا لیں، تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیا۔ اور یہ مزاروں پہ باس سلفا پیرا اوپر سے نیچے تک گیا حق علی، کیا اس سے راضی ہو سکتے ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ کیا اس سے راضی ہو سکتے ہیں؟ ہاں یا نہ بولو، نہیں ہو سکتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے۔ اب سنو دوسری بات اٹھا کے، یہاں پر بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، میری مرد ہیں یہاں پر، مرد اور عورتیں بھی، تمہارے رشتہ دار، بیٹے بیٹیاں، ماں باپ، بیوی، ساس سسر، چچا تاؤ خالو مامو، تمام ریلیشنز ہوتے ہیں، بولو ہے کہ نہیں؟ اب ذرا پوچھو کس سے؟ ہمیں اسلام سے پوچھنا پڑے گا۔ کون اسلام؟ مذہب اسلام، اسلام سے پوچھو۔ اسلام تو بتا، مرد مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کے بیٹے کا ہے یا بیٹی کا ہے، بیوی کا ہے، ماں کا ہے، باپ کا ہے، چچا تاؤ خالو مامو، کس کا؟ یہ بات لے کر کے جاؤ، مردوں پر سب سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، چچا تاؤ خالو مامو بیوی، سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا۔ کس پر بولو؟ مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا۔ اب تمہیں دیکھنا ہوگا، اب تمہیں یہ اپنا حساب لینا ہوگا، ہماری اولاد کس حال میں ہے اور ہمارے ماں باپ کس حال میں۔ تمہیں دیکھنا ہوگا ہم اپنے ماں باپ کو راضی کیے ہوئے ہیں یا نہیں کیے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث تو حضرت ایسی سامنے آ رہی ہے، نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومکذب بقدر۔ آقا فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں میری امت میں، تین قسم کے لوگ، جو نماز پڑھیں تو ان کی نماز قبول نہیں، روزے رکھیں تو روزے قبول نہیں، زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ قبول نہیں، حج کریں تو حج قبول نہیں۔ جب فرض قبول نہیں تو واجب سنن مستحبات کہاں سے؟ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، جس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، اس کے ضمن میں سب آگا۔ کون ہے وہ؟ کون ایسا گناہگار؟ پہچانو اپنے آپ کو، کون ایسا خطا کار؟ سید صاحب نے جلسہ سجایا، پیغام لے کر کے جاؤ، یہاں سے بچے بھی فارغ ہو رہے ہیں اور چچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ کون ایسا گناہگار جس کی نمازیں رکی ہوئی ہیں، جس کے روزے رکے ہوئے ہیں؟ تلوار کی دھار پہ چل کے ایک بات بتاؤں، اگر کوئی چوری کر لے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرے، چور کی سزا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اسلامی حکومت جتنی بڑی چوری ہوگی ویسی سزا، وہ الگ چیز ہے، مگر چوری کرنے کے بعد بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑی سزا، اس کے بعد اس کے کپڑے پاک صاف ہیں، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، مسجد میں جا کے گھر پہ جہاں وقت ہو اگر نماز پڑھے، مفتی صاحب سے پوچھو شرعاً اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو مفتی صاحب یہ کہیں گے شرعاً اس کی نماز ہو گئی۔ شراب
پینے والا. ابھی میں نے بتایا کتنا بڑا گناہ, کتنا بڑا گناہ, کتنا بڑا, بہت بڑا گناہ. مگر نشے سے پار ہو جائے, نشہ اس کے پاس نہ رہے, کپڑے پاک صاف ہیں, شرائط نماز پائے جا رہے, نماز پڑھے, مفتی صاحب سے پوچھو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, شرعاً نماز ہو جائے. پھر کون ہے وہ, کون سا ایسا گناہ, کون سی ایسی خطا, کون سا ایسا جرم, کون سی ایسی پکڑ اگر وہ بندہ کرتا ہے, وہ گناہ کرتا ہے, وہ خطا کرتا ہے, وہ غلطی کرتا ہے, اب نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں, روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں, زکات دے تو زکات قبول نہیں, کوئی بھی کرے اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. وہ کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا, آق آنی العاق لوالدی, وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا, جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا, جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا, جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا. ہم علاقے میں رہتے ہیں, آتے ہیں, پتہ چلتا کہ صاحب آ رہے سے لوگ اتنے ہاتھ چومتے, بعض بات تو ناک لگا رگڑ کے فائدہ اٹھا لے. کئی کئی پیروں کے کپڑے ہی پھاڑ دیتے ہیں. ایک پیر صاحب کا پیچھے سے دامن کاٹ کے لے گیا, اب وہ بیچارے وضو بنائے, دامن ہاتھ نہیں آتا. تقریر میری تھی, میں نے کہا نا چوری سے اگر گھر میں قرآن, پیر کا دامن تو رہے الگ, اگر قرآن بھی چوری سے رکھو گے تب بھی برکت نہیں ہوگی. خود کچھ نہیں کرتے. مسئلہ بڑے, یہ بہت ذمہ دار. جامعہ ازہر سے فارغ, ازہری وہ لوگ بھی کہلاتے ہیں جو تاج الشریعہ سے مرید ہوتے ہیں نا, لیکن یہ مرید ہوں گے الحمدللہ, اور ان کو چاہنے والے یہ نہیں, مگر ان کو جو ازہری کہا جا رہا معلوم ہے, جو ہماری اسلامک یونیورسٹی جامعہ ازہر, وہاں سے فاضل ہے, فارغ ہے الحمدللہ. یہ باصلاحیت علماء جلوہ گر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ رامپور کے حضرت نے ایسی بات, یار سیدوں کی یہی بات ہوتی ہے, کہا کہ ایسا جملہ انہیں شرم نہیں لگی, بتا دوں, بولے حضرت میں تو چرواہا تھا. پوچھو یہ جملہ کہ سید صاحب کے دامن میں ہے میرے ماموں بتائیں, مگر مجھے ماں کا درجہ دیا, باپ کا درجہ دیا, جو رامپور سے یہ شاہد علی میاں کے قدموں میں لے جا کے ڈال دی. آج ہونہار ہے ہمارے کہ دنوں کو ایسے کیا ہے. یہ نبی کے گھرانے کی بات ہوتی ہے. بیچ میں بات آ گئی تو سنو, میں بات بتا رہا تھا. مسئلہ ہے تلوار کی دھار پہ چل کے مسئلہ بتا رہا ہوں, غلط ہوگا تو میری اصلاح ہو جائے گی تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے. 1000 پیر اور 1000 مفتی, وہ بھی اچھے والے, نقلیوں کی بات نہیں کر رہے ہوں میں, نقلیوں کے تو مارو گولی. بعض بات تو اتنا نقلی, اتنا بدتمیز پیر ہے کہ سب سے زیادہ قبرستان میں یہی پٹے گا. پاؤں پھیلائے پڑا, عورتیں پیٹ رگڑ رہی ہیں اس کی. ابے تو کہاں سے پیر ہو گیا ابھی؟ چلو ابھی ٹائم کم ہے میرے پاس. 1000 اصلی بالکل اچھے پیر, مفتی, علماء ادھر لائن میں کھڑے ہوں, اور تمہاری ماں اور باپ ادھر لائن میں کھڑے ہوں. 1000 ادھر, تمہاری ماں اور باپ ادھر, اور وہ تم سے ناراض, تم ان کا کہنا نہ مانتے ہو, تمہاری باتوں سے وہ تکلیف میں ہو, تم سے وہ تکلیف میں ہو, تم نافرمان ہو. اور یہ 1000 پیر, 1000 مفتی, ان کے ہاتھ چومو, یہ صبح سے لے کر کے شام تک اگر تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے, جب تک ماں باپ ناراض ہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں. بے شک بے شک, واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. اور اگر ماں باپ راضی ہیں, اب تم جس پیر کے ہاتھ چومو گے بیڑا پار ہو جائے گا. بے شک, جس کے ہاتھ, انہوں نے تو پیر بھی ایسے بلائے ہیں ماشاءاللہ, اور خطیب بھی, میں تو گناہگار ہوں, ایسے بلائے. ابھی دور دیکھو, اچھا اچھا کوئی بلاتا, بس میں ہی برا ہوں, دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. لیکن سنو, اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. تو اب پیغام کیا ہے؟ ماں باپ کو راضی کر. میری بہنیں بھی سن لے, ایک بات آ رہی ہے, مردوں پر تو سب سے زیادہ حق ان کی ماں کا اور باپ کا ہے. اب جن عورتوں کی شادی ہو گئی ان پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟
بیٹے کا یا بیٹی کا، ماں کا یا باپ کا، ساس کا یا سسر کا، چچا تاؤ خالو ماموں، تو بہنیں سنیں، عورتوں پر جن کی شادی ہو گئی ہے ان پہ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، سب سے زیادہ ان پر ان کے شوہر کا حق ہے۔ بے شک مگر بعض اتنا حق جتاتی ہے نا، سر سے لے کے پاؤں تک پوری سب حوالے ہے، مگر پھر بھی کبھی 500 چرا لیے تو کبھی 300 چرا لیے، چوری بھی شوہر کی کر رہی ہے، آواز ساتھ نہیں دے رہا ورنہ سناتا آج میں، سمجھے؟ اس سے یہ پوچھو، جی ویسے کہہ رہی ہے، اور شوہر بھی بعض اتنا بڑا جھوٹا کہتا کہ چاند ستارے توڑ کے گود میں لا کے رکھ دوں گا، چھت پہ چڑھا نہیں جا رہا۔ ایسے حالات، یہ حالات سمجھنے کی بات ہے۔ تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ تم اجمیر شریف گئے، کہاں کہاں گئے، اور یہاں تو یار علاء الحق پنڈوی حضرت کہہ رہے تھے کل گھما کے لاؤں گا انشاءاللہ، ایسے ایسے پائے کے بزرگ جاتے ہو، کتنی دعائیں مانگی، تمہاری سب کی دعائیں ہاتھوں ہاتھ قبول ہو گئی؟ بولو بولو، ارے ہاں نہ تو بولو نہیں۔ اگر ہاتھوں ہاتھ قبول ہوتی تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا۔ اتنا جلن، اتنا حسد، اتنا کینہ، کسی کا مدرسہ اچھا چلے، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، کسی کا مدرسہ اچھا چلے تو کچھ ویسے ہی جل رہے ہیں، لے کسی کا کام اچھا چلے پڑوسی کو بخار آ رہا، کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے پڑوسن کے پیٹ میں درد ہے، اسے دورے پڑ رہے ہیں مرگی کے، بھئی تجھے کیوں بولے اس کی بیٹی کا رشتہ اچھا کیوں ہو گیا؟ ایسے حالات سوچنے کی بات ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ گریبان میں ہمیں آپ کو جھانکنا پڑے گا۔ مردوں پر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، ہاتھوں ہاتھ قبول نہیں ہوتی، اب تک ہوتی تو مروا چکا ہوتا، مگر بخاری شریف کا حوالہ، جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ محفوظ کر لیتا ہے، اگر بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو ریزلٹ دے دیتا ہے، اور بہتر نہیں ہوتا تو روک لیتا ہے، اس کی جزا آخرت میں ملے گی۔ بے شک یہ تو پڑھی لکھی بات ہو گئی، مگر سنو ایک بارگاہ میں بھی بتاؤں جہاں پر تمہاری 100 کے 100% دعا قبول، چلو گے؟ جاؤ گے؟ جی پہنچو گے؟ وہ بارگاہ ایسی ہے نا جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا، دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی ایسی دوں گا کہ تمہاری پیشانی کھل جائے گی، واہ سبحان اللہ سبحان تمہارے چہرے مسکرا اٹھیں گے۔ سوچ رہے ہوگے حضرت ادھر نینی تال میں کہیں بتائیں گے، رامپور میں بتائیں گے، ایسا نہیں، وہ بارگاہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ ہیں، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے، ماں باپ کو راضی کر لو، جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے ان کا دامن پکڑ کے ان سے دعائیں کرا لو، اگر یہ ماں باپ راضی ہو کر کے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے تمہارے لیے دعا کر دیں تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ کوئی مولانا نہیں، یہ نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ، نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان والدین، سمجھ میں آ گئی بات؟ آخری بات اور ختم، انشاءاللہ زندگی رہی نا اور آپ کے یہاں کا یا کہیں آس پاس کا رزق ہوا تو ملاقات ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ آج مجھے آپ سمجھ رہے ہوگے میں کتنی زبردستی کر کے بول رہا ہوں، گلے کو دیکھ ہی رہے ہو آپ، حالات جن لوگوں نے سنا یوٹیوب پہ یا ویسے ہی تو وہ مجھے جانتے ہیں، سب کی جوتیوں کا صدقہ ہے سید صاحب کی، اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے۔ اب سنو ایک بات اور 10 منٹ ہو جائیں گے اس میں انشاءاللہ، تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گے، یہ میری وصیت بھی سمجھ لی اور نصیحت بھی سمجھ لی۔ وہ بات کیا ہے؟
بتاؤں یہاں پر اس طرف سے لے کر کے ادھر تک کم سے کم 100 باپ ہوں گے جن کی جوان بیٹیاں ہوں گی. مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں, نعرہ لگائیے آپ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت آپ حضرات کھڑے ہو جائیں. مفتی دین و ملت محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ راجستھان تشریف رکھتے ہیں. ذرا محبت کے ساتھ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں محبت کے ساتھ اپنی زبان کو پاک کریں اور آواز بلند کریں. نعرے تکبیر اور محبت کے ساتھ نعرے رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لوگ کھڑے ہو گئے ایک دم سمٹ کر کے بیٹھ جائیں. میرے پیارے آپ ایسے خطیب کے خطاب کو سننے کے لیے اب تیار ہو جائیے کہ الحمدللہ سنیں گے بے چینوں بے قرار ہو جائیں گے. چلے گئے کہ کف افسوس ملتے رہیں گے. وہ عظیم خطیب خطیب عظیم الشان. بیٹھ جائیے, فوراً بیٹھ جائیے. مجھے معلوم تھا انشاءاللہ آپ جاؤ گے نہیں. جی 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 ماشاءاللہ. ہاں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, فوراً بیٹھیے, فوراً تشریف رکھیے, فوراً. آپ دیکھ رہے ہیں آپ میں نے پہلے ہی کہا نا سید صاحب نے میرے علاوہ ایسے ایسے خطیبوں کو بلایا نا بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ بولنے والے. زندہ باد زندہ باد. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آمین. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. واہ 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 واہ. سنو گے تو پتہ چل جائے گا ابھی انشاءاللہ. سمجھ رہے جی. خطیب ہندوستان, ہر دل عزیز خطیب حضرت علامہ و مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ. جی اللہ ہمارے ان کے سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. چلو وہیں پہ پہنچو جلدی سے. کلمہ شریف پڑھو ایک مرتبہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم. ماں اور باپ جو میں بتا رہا تھا اس طرف سے لے کر کے ادھر تک ایک بات صرف وہ آپ ہی کر سکتے ہیں. نہ کوئی مولانا کر سکتا ہے, نہ کوئی پیر کر سکتا ہے, نہ کوئی امام کر سکتا, صرف آپ کر سکتے ہیں. بولو تیار ہو؟ ہاں. کم سے کم 100 باپ ایسے ہیں. اس گاؤں میں کتنے گھر ہوں گے حضرت؟ تقریباً 200 گھروں میں سے کم 150 گھر ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہوگا. جی کیا ہوا؟ ہاں یا نہ کچھ نہیں. اب بات سچی سچی چل رہی ہے. کم سے کم 150 گھر ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل. صرف ٹھنڈے لہجے میں اتنا پوچھوں گا, اتنا بتا دو پیارے, جو ہماری اور آپ کی یہ بچیوں پہ, کنواری بچیوں پہ, جوان بچیوں پہ جو موبائل ہے, انہیں موبائل کی ضرورت کیا ہے یہ بتا دو. صرف ایک ضرورت بتا دو. 3 روٹی کھاتے ہو 1.5 کی عقل رکھو, 2 پلیٹ چاول کھاتے ہو 1 کی عقل رکھو. بیٹیوں کو موبائل کی ضرورت کیا؟ ہزاروں میں ایک آدھ کی بچی پڑھتی ہوگی جسے لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ یا موبائل کی ضرورت پڑتی ہوگی. باقی کسی جوان بچی کو موبائل کی ضرورت نہیں. کیوں رکھے؟ باپ کا سر نہیں اٹھے گا. کیا بیٹی کو غیر لڑکوں سے چیٹنگ کرنے کو موبائل دیا؟ کیا بیٹی کو غیر لڑکوں سے باتیں کرنے کے لیے موبائل دیا؟ اتنا بتا. اور یہ ماں ہے نا, ماں اگر یہ اپنا حق ادا کر دے تو معاشرہ اتنا نہیں بگڑے گا. اس ماں کو پتہ نہیں ہے, اس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی سینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کبھی دامن ادھر پھینک رہی ہے, کبھی ادھر پھینک رہی ہے, آدھا گھنٹہ موبائل پہ اٹھلا کے بات کر رہی. اس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے. یہ ماں پاگل ہے یہ. ویسے اگر اس کا ایک جوڑی کپڑے نہ بنے, میک کو نہ لے جاؤ, اس کے میک اپ کا سامان نہ ملے تو گھر میں جینا دشوار کر دے. کیا اس ماں کو پتہ نہیں؟ پھر رونا روتے ہیں کہ اتنے مسلمانوں کی بچی غیر مسلم بچوں کے ساتھ میں, غیر مسلم بچیاں مسلم بچوں کے ساتھ میں چلی گئی ہیں, بھاگ گئی ہیں. یہ باپ کیا کر رہا ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری. مجھے بتاؤ کس کی بیٹی ہے جس کے ٹرک چل رہا ہے؟
کس کی بیٹی ہے جس کی بسیں چل رہی ہیں؟ کس کی بیٹی ہے جس کی فیکٹری چل رہی ہے، کارخانے چل رہے ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں کہ موبائل کے بغیر سب ٹھپ ہو جائے گا، بھوکے مر جائیں گے، پورا خاندان مر جائے گا، سارے مسلمان ڈوب جائیں گے؟ ہے کسی کی بیٹی؟ آج جو رات کے 2 بجے 1 بجے 11-12 بجے تک مسلمانوں کی بچیاں چیٹنگ کر رہی ہے، اس ماں کو پتہ نہیں ہے کیا؟ اس باپ کو پتہ نہیں ہے؟ اور جب تجھے پتہ نہیں ہے تو تم ماں کیوں بنی؟ تم باپ کیوں بنے ہو؟ خالی بچے پیدا کر دینا، بچے تو جانور بھی پیدا کر دیتے۔ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہے؟ تم نے اپنی ذمہ داری دیکھی ہے کیا؟ شادی ہو جناب، تم اپنے گاؤں میں دیکھ لینا، سید صاحب کے اگر شادی ہو، شادی 50 لڑکیاں ہوں گی، ایک کے بھی سینے پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، ایک کے بھی سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، وہ بالوں میں موتی، وہ بالوں میں ایٹھن، وہ جونے کی طرف، اور سب سے اوپر رکھے گی موبائل۔ عزت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، حیا شرم نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ یہ باپ، تو بھی تو گھر میں ہے، اپنی جوان بیٹی کا جسم دیکھ رہا، بھلے کپڑوں کے اندر ہے۔ جب میں کیرلا میں تھا تو اسماعیل نلیکو ایک استاد تھے ہمارے ثقافہ میں، انہوں نے ایک دن حدیث کا کلاس دیا تو انہوں نے پڑھایا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ پڑھ تو لیا مگر ہم نے چلا ذہن میں سمجھ میں نہیں، ہم نے کہا چلو استاد نے کہہ دی یار کپڑے پہنے پھر بھی ننگی، کپڑے پہننے کے بعد آج آنکھوں سے پریکٹیکل طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھ لو، پہلے کی میری بہن 200 روپے کے کپڑے میں، چادر میں، 2 چادروں میں اپنا جسم چھپا لیا کرتی تھی، اور آج کی 2000 کے کپڑوں میں اپنا جسم نہیں چھپاتی تھی۔ فرق یہ ہے پہلے کپڑے پہنے جاتے تھے تو جسم چھپانے کے لیے، اور آج کپڑے پہنے جاتے ہیں تو جسم دکھانے کے لیے۔ یہ باپ ہے، باپ، اس کی تو نظر نہیں اٹھنی چاہیے۔ جوان بیٹی باپ کے سامنے بغیر دوپٹے کے، بھائی کے سامنے بغیر دوپٹے کے، چچا تاؤ خالو ماموں کے ساتھ کوئی بولنے والا نہیں رہا، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ جس کی نئی نئی شادی ہو جائے وہ تو اپنی بیوی کو پتہ نہیں کیا بنا کے چھوڑتا، اس کو پہنایا ساڑی الٹی سیدھی اور بال گھنگرا لو، یہ بھی داڑھی مونڈی اتنی چکنی کر کے آیا بیوٹی پارلر پہ سے، اب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہیں، آج جوکر بنا ہوا۔ اور ساس آئی، ساس اب وہاں پہ شادی میں پورے بھرے مجمع میں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، بیچ میں کرسی پڑی، ایک کرسی ادھر ہے ایک ادھر ہے، پلیٹ میں دونوں ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے باتیں، وہ اسے کھلا رہی ہے وہ اسے کھلا رہا، اور بس باتیں چل رہی ہیں۔ اماں آئی، لڑکی نکل گئی، بولی دیکھو تو میرا داماد کتنا پیارا پیارا، یہ بھڑوا بھڑوا۔ ارے یہاں بھڑوا کوئی گالی تو نہیں ہے؟ بھڑوا کوئی گالی معاف کر دینا، یعنی بے حیا۔ اور اس سے برا جملہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ جی بالکل 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 بے حیا۔ اور اماں منہ پھاڑ کے کہہ رہی دیکھو تو میری بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہے، اب کیا نچانے لے جائے گا؟ یہ محبت نہیں۔ اب بیٹھے، نئی نئی اپاچی تھی، بلٹ دی، ایک تو ویسے ہی پہلے گھوڑے بکتے تھے، گدھے بکتے تھے، اب لڑکے والے خود اپنے لڑکے بیچ رہے ہیں شادی کے موقع پر۔ تو بعض موٹر سائیکل میں بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ یوں رکھ کے، اور کولیا بھر کے ایسے بیٹھتی ہے جیسے سے مرغی کا دورہ پڑے گا اور یہ مر جائے گا، یہ بچائے گا۔ یار حد کر دی، تم ابا ہو، تم اماں ہو، ماں اور باپ۔ آواز بھلے نہیں ہے میرے آس پاس، مگر دل تو وہی۔ ایسے حالات، کوئی مولانا تمہاری بیٹی کو دوپٹہ اڑانے نہیں جائے گا، کوئی پیر دوپٹہ اڑانے نہیں جائے گا، کوئی مفتی دوپٹہ اڑانے نہیں جائے گا، ہم نہیں جائیں گے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ شادی میں جسے دیکھو ایسے حالات۔ قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچا رہے ہو؟ اور بڑا موبائل دو گے؟ جب بھاگ گئی، پہلے باتوں پہ باتیں چل رہی ہیں، اٹھلا اٹھلا کے، کبھی زینے پہ کبھی چھت پہ، اب بھاگ گئی، اب ڈھونڈتا پھر رہا امام صاحب کوئی میاں ایسا بتا دو جو میری بیٹی کا دماغ پلٹ دے، اور بعض میاں خود اس چکر میں ہے کوئی مریض ایسا مل جائے جو میرے حالات پلٹ دے۔
اب بتاؤ کیا ہوگا؟ وہ اس کی مرغی اتنا بگاڑ لیا اب تعویذ نہیں، اگر میاں کو بھی گلے میں ڈال دو گے تب بھی کام نہیں ہوگا۔ یار حد ہو گئی، یہ ہنسی کی بات نہیں، مذاق کی بات نہیں، دل پہ لے جاؤ۔ بتاؤ سید صاحب نے کتنی محنت سے کل کا جلسہ اور آج دن کا جلسہ اتنا پیارا، میں دن میں آ گیا حضرت اتنی محنت کرے، یہ پڑھانے والا آج مفتی ہو گئے، یہ انہی کی دین، اور انہوں نے بتایا کتنے لڑکے ایسے، اور 4-5 کتنے فارغ ہیں سید صاحب؟ 7 فارغ ہیں، یہ ازہری سب جامعہ ازہر سے فارغ ہیں، محبت میں وہاں سے یہاں ہے۔ سید صاحب جو ہالینڈ رہتے وہاں سے، ان کی تاریخ ملنا آسان ہے کیا؟ سمجھے؟ سید اسلم میاں صاحب وہ بھی آنے والے، بریلی شریف سے آئے، وہ آسان ہے؟ شاعر صاحب اور ناظم صاحب کو تو پوچھو ہی مت، ان کو پوچھو تو 1 گھنٹہ جائے، پھر ان کی نظامت کرنی پڑے گی، اللہ برکت فرمائے۔ لیکن سنو، ایسے حالات تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ پہلے اگر کسی کا بیٹا کوئی غلط کام کر رہا تھپڑ مار دیا کرتے تھے تو گھر والا اس مارنے والے کی حمایت میں آتا تھا، کہتا تھا تم نے بہت اچھا کیا، میرے بچے کو نصیحت مل گئی۔ آج اگر شراب پی رہا اور تم ڈانٹ دو تو گھر والا تم سے لڑ جائے گا، یہ کہے گا میرا بیٹا کچھ بھی کرے تو کون ہوتا ہے؟ بول تو تم پڑوس کی بچی نہیں، محلے کی بچی نہیں، ہر ماں باپ اپنی اپنی ذمہ داری سنبھال لے، انشاءاللہ معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے۔ بہت اچھے، زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آنے کے حالات نہیں تھے اور انہیں معلوم ہے، دعا کرنا میرا بیٹا آج سید طلحہ حسن چھت پہ سے گر گیا، 10 سال کا تھا، اس کے سر میں چوٹ، اللہ اس کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ سمجھے؟ مراد آباد ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، سر میں چوٹ لگی، مگر پھر بھی میں نے کہا یار قربانیاں ہیں سیدوں کی، سمجھے؟ بڑی محنت ہے، بڑی کاوش ہے، آیا ہوں، کسی کو میری بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، اسلامی اعتبار سے تمہارا بھائی ہوں۔ بولو ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ اور مفتی صاحب کو سنو گے نا، میں بھی ان کو سنتا ہوں، ایک ایک جملہ ایسا نکھرا ہوا، انشاءاللہ طبیعت باغ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھائیوں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں کو روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔